نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سود کھانے والوں کو ایک وعید سنائی ہے کہ سود کھانے والے، حرام کھانے والے اور حرام کو حلال سمجھ کر استعمال کرنے والے قیامت والے دن کس حالت میں پیش ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سود کھانے والے ایسے میرے دربار میں پیش ہوں گے کہ جیسا کہ کوئی جن انسان سے چمٹ کر اس پر ایسا جادو کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بدحواس ہو جاتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا، اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، اس کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، اس کی فکر اور سوچ معاف ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سود کھانے والے قیامت والے دن قبروں سے ایسے نکل کر میرے سامنے پیش ہوں گے جیسے کہ کوئی انسان جادو کی وجہ سے، آسیب کی وجہ سے بدحواس کر دیا جاتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو قیامت والے دن سود کھانے والے اللہ کے دربار میں ایسے ہی پیش ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دوسری وعید اللہ نے یہ سنا دی کہ جو حرام کو حلال سمجھ کر استعمال کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ گناہ گار ہوگا اور عند اللہ مجرم ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح خرید و فروخت میں بیع حلال ہے تو اسی طرح سود بھی حلال ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سود کو میں نے حرام کا درجہ دیا ہے، اگر تم نے اپنے مالوں کو بڑھانا ہے تو وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ کے راستے میں صدقات دو، صدقات دینے سے مال بڑھتا ہے، حرام کھانے سے کبھی مال نہیں بڑھے گا، سود کھانے سے اور سود کو حلال سمجھ کر اس کو استعمال کرنے سے کبھی مال جو ہے وہ نہیں بڑھے گا، بلکہ تمہارے اصل مال بھی ضائع ہوں گے اور جو تم کو اس پر جو ہے وہ سود کے طور پر جو پیسے ملیں گے وہ بھی آپ کو مال نہیں ملیں گے، نہ آپ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، اپنا مال بھی برباد کر بیٹھو گے۔ اور جو شخص حرام کھانے سے، سود سے باز نہیں آئے گا تو اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان سن لو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ آج ہر شخص سمجھ آ رہی ہے، ہر تیسرا شخص جو ہے وہ سود کا پیسہ لے کر استعمال کر رہا ہے، چاہے سود کھانے والے ہیں، چاہے سود دینے والے ہیں، سود لینے والے ہیں، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، حرام کھانے والے، یہ سب کے سب جو ہے اللہ کے ہاں مجرم ہیں، شمار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن جہنم میں ڈالا جائے گا۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام کھانے سے بچائے، لیکن یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کھائے گا اللہ کبھی بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھا لیا اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا تم نے حرام تو نہیں کہا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ غلطی کر بیٹھا، تو آپ نے فرمایا اسی وجہ سے تیری اللہ دعا قبول نہیں کر رہے۔ اور پھر آپ نے امت کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، آپ سے نے فرمایا اجتنب من اکل الحرام ان تستجب دعوتک، جس میری امت میں سے جس شخص نے حرام کھانے سے توبہ کر لی، حلال کھائے گا، کمائے گا، اپنی نسلوں کو کھلائے گا، میں اس کے لیے خوشخبری سناتا ہوں کہ ایسے حلال کھانے والے کی اللہ ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔